جسٹس فار خدیجہ ایک ایسا ہیش ٹیگ تھا جس پہ پوری قوم نے ری ٹویٹس کی، ٹویٹس کی، پوسٹ شیئر کی، اور پھر پوری قوم کی نظریں جو تھیں وہ عدالتوں پر تھیں کہ انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور جب انصاف ملا تو پھر ظاہر ہے سب نے سیلیبریٹ کیا. پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ اور پھر بات کرتے ہیں خدیجہ سے اور ان کے وکیل حسان نیازی سے. بالآخر خدیجہ کو انصاف مل گیا. خدیجہ اور اس کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا گیا. صلح کے لیے آفرز کی گئیں لیکن لڑکی باہمت تھی، مانی نہیں، اور بالآخر گزشتہ روز سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرنے اور 5 سال قید کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا. خدیجہ صدیقی سٹی لا یونیورسٹی لندن میں بارٹ لا کی طالبہ ہیں. خدیجہ صدیقی کو ان کے ساتھی طالب علم شاہ حسین نے اس وقت چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا جب وہ اپنی چھوٹی بہن کو اسکول سے لینے جا رہی تھی. خدیجہ صدیقی پر حملے کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا اور فلم انڈسٹری اور سپورٹس کی نامور شخصیات نے ان کے حق میں آواز اٹھائی. 29 جولائی 2017 کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے شاہ حسین کو 7 برس کی سزا سنا دی تھی. تاہم سیشن کورٹ نے ان کی اپیل پر سزا کم کرتے ہوئے اسے 5 سال تک کر دیا تھا. مگر شاہ حسین کی اپیل پر 4 جون 2018 کو لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا تھا. 5 جون کو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ملزم کی رہائی کا از خود نوٹس لیا تھا. اور بالآخر گزشتہ روز نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے خدیجہ کا کیس لگا دیا. سپریم کورٹ میں پہلی سماعت ہوئی. پہلی سماعت پر ہی فیصلہ ہوا اور انصاف بھی ہو گیا. جی دیکھ لیا آپ نے یہ ہمارا پیکیج. اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سکسیسفل خاتون سے اور ان کے وکیل سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ صدیقی جو کہ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں اور دل بھی ان کا آج جو ہے وہ خوش و خرم ہوگا. اور ان کے ساتھ ہیں حسان نیازی جو کہ لائر ہیں خدیجہ کے. تو خدیجہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وہ جو سارے میڈیا والے ایک سوال پوچھتے ہیں نا کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ محسوس کر رہی ہوں. جنرک سوال. جب یہ سوال آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا. اب تو by now you should be an expert اس سوال کا مطلب. اس سوال میں تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے جواب بار بار دیے، اور یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جس کو میں شاید ایکسپلین جو ہے نا ان ورڈز نہیں کر سکتی، بیکاز یہ بہت ہی اوور ویلمنگلی اس وقت جو ہے نا، اسپیشلی جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تب تو میں ایسی تھی کہ اب کیا ورڈکٹ آنے لگا ہے، اور جب وہ آیا تو الحمدللہ فیور میں. آپ کیسا محسوس کریں حسان؟ ایک وہ وکیل کیسا محسوس، بلکہ آپ بتائیں وہ وکیل کیسا محسوس کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اس نے جو کیس لڑا اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے؟ میرا تو خیال ہے میری لائف میں مطلب 30 سال ایج ہے. آئی تھنک اٹس بین دا بگیسٹ اچیومنٹ، اور اٹ از دا بگیسٹ اچیومنٹ کیونکہ لوگ نہیں ابھی بھی لوگ نہیں سمجھ سکتے جس سٹیجز اور جس اس پہ گئے. بڑے بڑے کیسز، شاہ رخ جتوئی کا کیس ابھی تک اینڈ پہ نہیں آیا. یہ آپ کے فہد، یہ ملک جس کا مرڈر ہوا تھا، یہ کیس اینڈ پہ نہیں. حالانکہ ان کو جتنی اٹینشن ملی اس کی ہاف بھی نہیں خدیجہ کو ملی. اس سینس میں آپ مطلب خدیجہ کو ملی فرام دا پبلک، لیکن جو یو نو ہوز ہے نا، اب آپ نے دیکھا، آپ نے بھی ابھی سیلیبریٹیز کی کرائے، لیکن پولیٹیشینز اور اس اینگل جو اینکرز اور جو بگ نیم بگ شاٹس ہیں جو میڈیا کے اور ہماری پولیٹیکل، کیونکہ سیلیبریٹی زیادہ ہمارے پولیٹیشینز ہی ہیں، وہ ایک حد تک وہاں نہیں اس طرح فرنٹ فٹ پہ آئے. اور خدیجہ پھر آپ کو ایک اتنی ہمت ملنے کی کیسے، وہ ہمت کہاں سے آئی آپ کے اندر، یہ ذرا بتائیں نا. انسپریشنل باتیں کریں ہم آج. پبلک کی بہت سپورٹ تھی، میڈیا کی بہت سپورٹ تھی. ایک ہمت اور حوصلہ اس طرح آتا تھا کہ جب میں سوچتی تھی کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور میرے پاس اور خواتین آتی تھیں اور ایگزیکٹلی ایسی سٹوریز ہی سناتی تھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم عدالت گئے، ایگزیکٹ سیم سوالات ہم سے بھی کیے گئے، اور وہی ایک جو سیکوینس ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے سیم. اور جب دباؤ بھی ہوتا ہے، پریشرز بہت ہوتے ہیں، لڑکیوں کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. بالکل، اور ان کو ڈرایا جاتا ہے. ایون اگر وہ اسٹیپ لینا بھی چاہیں نا، ان کو سوسائٹی والے ان کو جو ہے ڈراتے ہیں کہ لڑکی کا معاملہ ہے، کیوں کر رہے ہو پرسو. آپ کے اوپر بھی تھے بہت زیادہ. کس طرح کے پریشرز تھے، تھوڑا ایکسپلین کریں ذرا، بتائیں. میں آپ کو دیکھیں
جب یہ کیس چل رہا تھا نا، جب یہ شروع میں اسٹارٹ میں، تو والد صاحب کے پاس جو ہے ایون فیملی والے جو ہے وہ آ کے کہتے تھے کہ اس کیس کو مطلب کہ چھوڑ دو، مطلب کتنے کو آگے جاؤ گے، اس میں وکیلوں کو کرنا اور وکیلوں کے اگینسٹ کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے، اور پھر آگے لڑکی کا معاملہ ہے، خاندان کی عزت کا معاملہ، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں وکیلوں کی طرف سے بھی آنی، دوسری پارٹی کی طرف سے آنی. ویسے اگر ہم بات کریں کیسا ہوتا ہے؟ جنرلی تو وکیلوں کا ہمارے ساتھ تو اگینسٹ ہی تھا کہ بالکل چھوڑ دیں، کیس پرسو نہ کریں، اس کا کبھی فیصلہ نہیں آئے گا آپ کے حق میں، تو کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وکیل کے بیٹے کو ڈسکریج کرنے والا، ڈسکریجنگ، بہت ڈسکریجنگ، کہ مطلب کہ جو ہو گیا اس میں آپ کی بھی غلطی تھی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور موو آن کریں. اس طرح کا رویہ کہ اگر آپ صلح کر رہی ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بس آپ جو ہے نا ہم آپ پہ مطلب کہ وہ آپ اس سینس میں وہ لیتے تھے کہ جی کہ آپ بڑا کوئی احسان کریں، ہم آپ پہ بڑا احسان کریں اگر آپ ہمارے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ، ہاں یہ مشورہ ہوتا تھا کہ ہمارے پر کوئی نہیں، ہم تو عدالت جاتے رہتے ہیں، ہمارا روز کا کھیل ہے، تو ہم تو منجر کھلاڑی ہیں، اس میں آپ نئے آئے ہیں، ابھی اس میں آپ کا تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو کہا نہیں کہ میں بھی ایک وکیل ہوں، میں جانتی ہوں ہر چیز؟ مجھے وہ کیا سمجھتے تھے، میرے خیال میں اللہ نے تھوڑا میرا روب واقعی میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ جب میں نے آواز وغیرہ اٹھانا شروع کی تو وہ ایک مومنٹم ایسا بن گیا کہ تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی آواز اٹھ گئی ہے اور سنی گئی ہے، ورنہ ان کو لگ رہا تھا خاموشی سے، کیونکہ عورت ہے نا، بولے گی نہیں، کمزور ہے نہیں، کچھ بس چپ کر کے سنتی رہے گی، ٹالریٹ کر لے گی، اور اپنی جب اس کی کردار کے بارے میں بات کریں گے اس کے والدین سے تو وہ تو ویسے ہی ہٹ جائیں گے، والدین روک دیں گے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود شخص اپنے کیس کی پیروی کر لیتا ہے، اس طرح نہیں کر سکتے؟ مطلب کہ کس سینس؟ مطلب کہ آپ خود ہی اپنا کیس لڑ لوں گی؟ مطلب دیکھیں میں اس وقت تو اپنی ڈگری کر رہی تھی اور میں سیکنڈ ایئر میں تھی، سیکنڈ ایئر کے میرے ایگزامس تھے 3 دن کے اندر، اور وہ ایگزامز میرے آنے والے تھے اور میرے ایگزامز وقت سارے جو ہے وہ مس ہوئے تھے بیکاز میں فورن ہاسپٹل بڑا ایگزام آیا نا آپ کا ایک. پھر اس کے بعد یہ جو ہے پریکٹیکل ایگزام تھا، ایک پریکٹیکل ایگزام تھا 3 سال کا، جو کہ جس نے مجھے واقعی میں ایسی اصلیتیں کھولی ہیں میرے آنکھوں کے آگے، مجھے دکھایا ہے کہ یہ جس نظام میں انٹر ہونے جا رہی ہو وہ کیا ہے اصل میں. تو میرے خیال میں بہت اچھا ایکسپیرینس. آپ کو کبھی لگا کسی پوائنٹ پہ کہ شاید ایویڈنس کمزور ہو، شاید فیصلہ حق میں نہ آئے؟ میں جنرلی تھوڑا میرے اندر ایک پیسمسٹک انسان ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے مجھے ہار سے سچ پوچھے نا کہنا نہیں چاہیے، بات بڑی فضول ہے، ڈر لگتا تھا مجھے. ہوتا تھا کہ اب میں نے اتنا پنگا لے لیا وکیلوں سے، انہی سے مدد مانگنے جاتا ہوں بعد میں. ابھی میرے پہ خود ایک FIA کا ایشو بنا تو میں بار کے پاس ہی گیا ہیلپ لینے، تو وہ بھی کہتے ہیں میری شکل لیتے، کہتے ہیں ایک طرف تم ہمیں یہ کرتے ہو، دوسری طرف تم ہمارے پاس ہی آتے ہو. یہ کیس میں ایک جو چیز ہے نا جو کل جبران ناصر نے سپورٹ کی اور میں نے بھی کل سوچا کہ اصل بات رہ گئی بیچ میں، یہ جب میرے آنے سے پہلے اور میڈیا میں کیس آنے سے پہلے اور سوشل میڈیا پہ کیس آنے سے پہلے یہ کیس 1.25 سال چلا ہے، 1 سال 2 مہینے یا 3 خاموشی سے چلتا رہا چلا، اور وہ ہیئرنگز ہوتی تھیں اور ان ہیئرنگز پہ یہ لگاتار جاتی تھی. اب یہ جب آپ وکٹم ہو، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ایٹ ایوری ہیئرنگ، اچھا مطلب ایکیوز کا تو کو بائی لا ہونا ہے. تو یہ اس نے وہ سٹرگل کی ہے نا، اس کا کہہ لیں کہ اللہ میاں نے اس کا امتحان لیا، یہ پاس ہوئی وہ امتحان، اور پھر اس کو لوگ وسیلے بھی ملتے گئے، راستے بھی بنتے گئے، وہ پھر کہیں آپ مل گئے، کہیں آپ ہم نیوز والوں نے کہیں ہیلپ کر دی، کہیں کسی نے ہیلپ کر دی، کہ میں نے تھوڑی کر دی، پھر اٹ واز آل ان بٹس، اور جو ڈفرنٹ ہرڈلز پر کراس ہوتے گئے، پھر رکے نہیں. اچھا اب اور کوئی چانس تو نہیں ہے جیسے اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ، اب تو کوئی اور کل یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بس یہ فائنل اسٹیپ ہے، فائنل آگے کچھ اور رہ نہیں گیا. وہ ریویو فائل کر سکتے سپریم کورٹ میں، لیکن وہ ریویو کے جو ہے وہ بھی کھوسا صاحب چیف جسٹس صاحب نے خود کیونکہ سننی ہوتی ہے اس کی لیو ٹو ریویو. اب وہ اس وجہ سے اس نے خود کل بول دیا میڈیا میں وہ فائل اول تو ہونا بھی کچھ نہیں ہے، وہ 99.9999% ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ اب چینج نہیں ہو سکتا. اور یہ فیصلہ اس لیے بھی چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کل بہت ایکسٹینسو لیول پہ بحث ہوا ہے، اور کل 7 کیس انہوں نے سنے، 6 میں 6 ایکویٹلز تھے، کہیں سزائے موت ایکویٹ ہو رہی ہے، کہیں لائف سینٹینس. تو ہم بھی تھوڑا تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو کسی مرحلے پہ لگ رہا تھا، کل بھی ایک مرحلے پہ لگ رہا تھا. اور وہ جب فلمی سین کی بات کی نا، میں بھی بتاتا ہوں، کل جب سارا بحث ہو گیا، ان کے لائر کمپلیٹلی ڈیمولش ہو گئے ان دا آرگیومنٹس. کھوسا صاحب نے جب کویسچن کیے چیف CJP نے تو ہی واز اسپیچ لیس. تو وہ لڑکا اٹھ کے کیا، لڑکا نے اپیرنٹلی بعد میں بلیم کیا اپنے لائر کو بھی، تو وہ اٹھ کے
روسٹرم پہ چلا گیا اور جیسا انڈین فلم کی طرح بولنے لگے, which was very rare. اچھا, تو کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کی اجازت ہوتی ہے ویسے؟ بس I think CJP knew he's guilty and he gave him couple of minutes for his own, ہاں کہ بس ایک دفعہ تم یہ نہ سمجھو تمہیں موقع نہیں ملا. He basically got every chance. وہ جو fair trial نہیں ہوتا وہ اس کو completely ملا, اور اس کے بعد کنوکشن نہیں کوئی, مطلب nothing against him, غلط ہے, غلط ہے اس میں. تو آپ کو اچھا خدیجہ کی طرف آئیں. ایک چیز جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جو باقی لڑکیاں ہمارے معاشرے کی ہیں یا لڑکے بھی جن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کوئی مس ہیپ یا کوئی چیز ہوتی ہے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنی اسٹرگل کے حوالے سے, ان کو کیسے اسٹرگل کرنے کا مشورہ دیں گی؟ اور دوسرا, اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ وڈ یو بیکم اے ہیلپنگ ہینڈ فار پیپل جو کہ پریشان ہیں کیسز میں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ لمبے کیسز چلتے ہیں, تو آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ آگے کے ارادے یہی ہیں کہ خواتین کے لیے, اوپریس طبقے کے لیے جو دبتے جا رہے ہیں, یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے پاس وہ پلیٹ فارم مجھے مل گیا, لیکن اتنی اور خواتین ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کوشش کریں کسی طرح ہماری میڈیا تک رسائی ہو جائے, ہمارا بھی کیس حل ہو جائے. لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیا پہ جب تک نہیں نہ آئے گا تو تب تک کیس نہیں حل ہوگا. واقعی ایسا ہے میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ یس, بٹ آپ کی اپنی بھی اسٹرگل ہوتی ہے, اپنی بھی ول پاور ہوتی ہے, جو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیا پہ سنے گا نہیں تو آپ کو کوئی جج نہیں ملے گا کیس سننے کے لیے, مل جاتے ہیں. آپ, میرا کیس پہلے بھی چل رہا تھا, بہت سلو تھا, بہت ان کی طرف کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا, اور میڈیا کے آنے سے وہ ٹوٹا تھا انفلوئنس. لیکن کیا کہتے ہیں, ارادے یہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین ہیں جس طرح وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ جس سچ کے لیے اور حق کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہیں, اس جدوجہد میں جاری رکھیں اپنے ڈریں مت, کیونکہ ارد گرد والے لوگ آپ کو ڈس بلیو کریں گے, کوئی آپ کو جھوٹا کہے گا کہ اٹینشن سیک کر رہی ہے, کہے گا پبلسٹی لے رہی ہے, مطلب کہ کوئی کیس نہیں ہے, جو ہے بہت سی ایلیگیشنز لگیں گی مختلف. کا کیا تھا جب کل فیصلہ آیا؟ میرے خیال میں وہ تو ایک جو ہے نا, میری امی اور میرے ابو دونوں جو ہے نا بہت ایموشنل ہو گئے تھے, ہم بہت ایموشنل ہو گئے تھے, کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے نا ہر چیز ڈسکس کرنی کہ اب کیا کریں, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا لیں, کیا کرنا ہے, کس طرح جو ہے وہ یہ کیس اینڈ تک پہنچے گا. اور ابو بس یہ کہتے تھے کہ بس اب اپیل پہ اپیل ہی ہے, کبھی فیصلہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ کل وہ فائنل سٹیج تھا نا, تو ابو نے کہا بس اب یہ آخری وہ مرحلہ تھا. میں نے کہا ابو اب ریلیو. ایک شخص کو اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہو کامیابی کا تو وہ کس کو دیں گی؟ ایک شخص کو, کسی ایک. ہمیں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے, باقی کامیابی اللہ دیتے ہیں. وہ تو ہے, بالکل ہے. ایک شخص تو میرے خیال میں میرے والدین ہی ہیں دونوں, میرے والد صاحب جنہوں نے کانسٹنٹلی سپورٹ کیا, کیونکہ ان کی طرف سے سپورٹ آنا نا بہت بڑی چیز ہے. والدین کی طرف سے یہ بھی میسیج ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو صحیح چیز کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہی چپ بھی کرا دیتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کیوں کر رہی ہو ایسے, کیوں سوشل میڈیا پہ کیوں یہ چل رہا ہے, مطلب کہ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ obstructing فیکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں, اسپیشلی جب حق کے لیے اور سچ کے لیے جنگ ہوتی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے, بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے کہ روکیں مت اپنے بچوں کو کہ اگر وہ سچ کے لیے جو ہے جنگ لڑیں. تھینک یو خدیجہ, بہت شکریہ آپ کا. حسان آپ کا بھی بہت شکریہ, مبارک ہو آپ دونوں کو ایک مرتبہ پھر ہماری طرف سے بھی, اور ہم نے کی طرف سے بھی. آگے بھی ایسے کام کرتے رہیں, آپ کے لیے بھی بہت دعائیں. ہماری جو ہے میڈیا والوں کی اتنی اسٹرانگ سپورٹ رہی ہے, جو کہ ایک بہت ہی جو ہے نا ڈٹرمننگ فیکٹر تھا کہ سپورٹ میں عدالت میں انٹر ہو رہی تھی اور باہر ایک فوج تھی میڈیا والوں کی. اتنا انٹرسٹ تھا سب کو اس کیس میں, اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ سب کو اتنا زیادہ افیکٹ کرنا تھا کہ وہ سب جو ہے وہ تیاری سے کھڑے ہوئے تھے. اور اب آپ نے بھی جو عہد کیا ہوا ہے کہ اب آپ نے اس ملک کے خواتین اور مرد جو آلریڈی کرتی ہے, ویسے بتا رہا ہوں, مجھے ہر ہفتے ایک ان باکس آتا ہے کہ یہ کیس آیا ہے, انگلینڈ سے بیٹھے ہوئے کر دیتی ہے ایک آدھا کیس, یہ نہیں کہ کر نہیں رہی, کرتی ہے. جتنا اپنا حیثیت ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. ایک ایسڈ وکٹم کو پہ ایسڈ گرا تھا, اس نے نوٹس کروایا تھا پورا میڈیا کے تھرو, اور اس کو بعد میں سزا ہوئی, کوئی لائف سینٹینس ہوئی. بس اسی طریقے سے مجرموں کو سزائیں دلواتی رہیں, کامیاب ہوتی رہیں.